ارے ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ حاضرین، آئیے اب میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے آپ حضرات کو خطابت کے اختیار میں لیے چلوں، اس عظیم المرتبہ شخصیت کے در احساس پر دستک دوں کہ اگر خطابت کی نسبت اس عظیم شخصیت کی طرف کی جائے تو خطابت کا سر فخر سے اونچا ہو جایا کرتا ہے، اگر فصاحت و بلاغت کی نسبت آپ کی طرف کی جاتی ہے تو وہ جھومنے لگتی ہے، ناز کرنے لگتی ہے۔ گزارش گزار ہوں فن خطابت کے اس عظیم تاجدار اس تمہید کے ساتھ کہ وقار برگ و سمن فخر لالازار ہو تم، وقار برگ و سمن فخر لالازار ہو تم، گلوں کا حسن بہاروں کا اعتبار ہو تم، قلم کی جان ہو الفاظ کا نکھار ہو تم، صدف کی ہو آبرو سیماب کا قرار ہو تم، فلک پہ محفل انجم کا اختیار ہو تم، زمین پہ تاج عظمت کا شاہکار ہو تم۔ گزارش گزار ہوں اس احترام کے ساتھ جو دل کی گہرائیوں سے طلوع ہوتا ہے، شہنشاہ خطابت حضرت اقدس مولانا محمد ساجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ناظم جامعہ فیض ہدایت رامپور، آپ تشریف لیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو محسوس فرماتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ حضرت مفتی ساجد صاحب قاسمی کو دعوت دی گئی ہے، لیکن جو تاریخ کارگی کی عوام کی پروگرام کو سننے میں رہی ہے وہ آج کے پروگرام میں مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ پیارے بچوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ وہ اپنی کرسیاں خالی کر جی حضرت معذرت چاہتا ہوں بیچ میں ڈسٹرب کرنے کی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، قال جل وعلا في القرآن الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان ليدرك درجة القائم والصائم بحسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یہ مہر و ماہ ستاروں کی دلکشی کیا ہے، یہ مہر و ماہ ستاروں کی دلکشی کیا ہے، نبی کے حسن کے آگے یہ چاندنی کیا ہے۔ اگر ہو آنا تو آنا نبی کے روضے پر، اے موت تجھ کو بتاؤں گا زندگی کیا ہے۔ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، سارے جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ میرے پیمبر کی ذات خوشبو، میرے پیمبر کی بات خوشبو، میرے پیمبر کی ذات خوشبو، میرے پیمبر کی بات خوشبو، جنم لڑکپن جوانی خوشبو، نبی کی ساری حیات خوشبو۔ قدم مبارک میرے نبی کے جہاں جہاں دوستوں لگے ہیں، قدم مبارک میرے نبی کے جہاں جہاں دوستوں لگے ہیں، وہ گلیاں خوشبو، وہ کوچے خوشبو، وہ شہر خوشبو، دیہات خوشبو، صدیق بھی خوشبو، عمر بھی خوشبو، علی بھی غنی بھی خوشبو، علی بھی خوشبو، صدیق خوشبو، عمر بھی خوشبو، غنی بھی خوشبو، علی بھی خوشبو۔ میں جو کہوں یہ تو غلط نہ ہوگا، نبی کی ساری جماعت خوشبو۔ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے سیرت النبی کے عنوان پر، نام ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ اور اللہ کے نبی کے اخلاق و عادات اور اطوار کا اس میں تذکرہ ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں یہ کتاب لکھ رہا تھا، تھانہ بھون کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، روزانہ جنازے اٹھتے تھے، ایک کو دفن کر کے آؤ دوسرا آدمی تیار ملتا تھا۔ فرماتے ہیں حضرت کہ میرا یہ تجربہ بارہا کا ہوا کہ جس دن میں اللہ کے نبی کی سیرت کے تعلق سے کچھ لکھ بیٹھتا، اس دن کوئی جنازہ شہر میں نظر نہیں آتا، اور جس دن میں کسی وجہ سے کام نہیں کر سکتا تو اس دن جنازوں کی بھرمار ہوا کرتی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کے تذکرے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزینوں کا نزول ہوتا ہے، اور آدمی وبائی بیماریوں سے، طاعون سے، پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ خدا کرے کہ آپ کو بھی اس میں سے حصہ نصیب ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے ہی ایسی، میرے پیغمبر سے منسوب جتنی بھی چیزیں ہیں سب اعلیٰ درجے کی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حسن اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کے شمائل میں روایت ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان ای لیلۃ مقمرۃ، کہ چاندنی رات ہے،
اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا، علیہ حلۃ حمراء، سرخ جوڑے میں آپ تشریف فرما ہے، مسجد نبوی کے اندر ٹہل رہے ہیں۔ میں ٹہلتے ہوئے اپنے حضرت کو دیکھتا، فجعلت انظر الیہ وإلی القمر، کبھی حضرت کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا، اور میں اپنے دل میں سوچتا کہ ان دونوں میں حسین کون سا ہے؟ فرماتے ہیں فَلَهُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، بالآخر میرے دل کے مفتی نے فیصلہ کیا کہ چاند میں تو چھاؤں ہے اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں کوئی داغ نہیں۔ سبحان اللہ۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ کوئی انصاف ہے؟ چاند میں تو چھاؤں ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے، تو حسن اتنا اعلیٰ کہ جو دیکھتا ہی رہ گیا، اور یہی کہتا کہ واللہ ایسا بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اللہ نے جبریل سے پوچھا، جبریل تم تو بہت قدیم زمانے سے پیغمبروں پر وحی لے کر جاتے ہو، میرے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہو، دنیا کا گوشہ گوشہ تم نے چھانا، پوری دنیا کا چکر لگایا، اطراف عالم اور اکناف عالم کا تم نے دورہ کیا، تم بتاؤ کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے کوئی ایسی حسین صورت کبھی گزری ہے؟ کہنے لگے شیخ سعدی کی زبان میں، آفاقہا گردید ام مہر بتا ورزید ام بسیار خوب دید ام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ اللہ میں نے پوری دنیا کا چکر لگایا ہے، لیکن جس سانچے میں محمد کو ڈھالا گیا، شاید آپ نے اس سانچے میں محمد کو ڈھال کر سانچہ ہی توڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو حسن ملا ہے وہ حسن بے مثال ہے، ایسی ہی جیسے حسن بے مثال ہے ایسی آپ کی ہر صفت بے مثال ہے۔ آپ سخاوت کو لے لو، میرا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے سورما پیدا ہوئے، رستم و سہراب نے جنم لیا، بہادروں کی قصہ خوانی سے کتابیں بھری پڑی ہیں، بڑے بڑے بہادر پیدا ہوئے، شیر دل پیدا ہوئے، لیکن میرے آقا سے بڑھ کر کے کوئی بہادر دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ بہادری کی جب بات آتی ہے تو نہ آپ صرف بہادر تھے بلکہ اپنے صحابہ کو بھی بہادری کی تعلیم دی کہ دیکھو میں گھوڑوں کی ننگی پشت پر بیٹھ کر کے دشمنوں کے جتھے میں گھس جایا کرتا ہوں، تیر و تفنگ کی بوچھاروں میں میں اکیلے سینہ سپر ہو کر یہ کہتا ہوں انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب۔ اے میرے صحابہ، اگر تم مسلمان ہو تو بہادری تمہارا شیوا ہونا چاہیے، نہ کسی سے ڈرنا، نہ کسی سے جھکنا، اور نہ ہی کسی کے سامنے کبھی چاپلوسی سے کام لینا۔ اگر تم مسلمان ہو، محمد کے کردار سے وابستہ ہو، تو تمہارے دل میں کسی کا ڈر تو دور کی بات ہے، کسی کا خوف تو دور کی بات ہے، تمہارے قلب پر ڈر کی پرچھائی بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ تم کفرستان میں بھی اگر ہو، جان کا خطرہ ہو، لبوں پر تشنگی، لبوں پر تبسم لا کر کے موت کو گلے سے لگا لینا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہونے کے باوجود بزدلی کا لباس کبھی بھی زیب تن نہ کرنا۔ مسلمان بزدل ہو نہیں سکتا، مسلمان خدا کے علاوہ کسی سے ڈرے ہو نہیں سکتا۔ صحابہ کرام اکیلے ایک لشکر چرار میں ایک کہہ کر گھس جایا کرتے تھے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے صحابہ کو، انہوں نے بحر ظلمات میں اپنے گھوڑے دوڑائے، انہوں نے سمندروں کے اندر اپنے گھوڑے دوڑائے، صحراؤں کا سینہ انہوں نے چاک کیا۔ کسی نے کہا ہے تو غلط نہیں کہا، دشت و دشت ہے، دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے،
बहर ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मुसलमान कभी भी डरने वाला नहीं हो सकता है, खौफ खाने वाला नहीं हो सकता है। मुसलमानों की पूरी तारीख बड़ी भरी पड़ी है मेरे नबी की, नबी के सहाबा की, नबी के चाहने वालों की, नबी पर ईमान लाने वालों की। उनके सामने दुनिया का फिरऔन गिरेबां पकड़ कर ये कह रहा है कि ऐ सहाबी डर जा, वरना तेरी जान ले लेंगे, वरना तुझे नजर आतिश कर देंगे, वरना तेरी तिक्का बोटी कर देंगे। देख ले तो मोहम्मद के दीन से फिर जा। डराने की कोशिश की जमाने ने, खौफ दिलाने की कोशिश की जमाने ने, लेकिन मेरे नबी और नबी के सहाबा ने हमेशा ये कहा है तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। तो मेरे नबी बहादुरी में भी अपनी मिसाल आप रखते थे, बहादुरी की अपने सहाबा को तालीम दी, बहादुरी की उम्मत को तालीम दी। मौत का एक वक्त मुतय्यन है, लिहाजा कभी भी किसी नुक्ते पर समझौता न करना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज कुफ्र का गलबा है, दुनिया कुफ्र के जाहो जलाल का मुआयना कर रही है। कुछ लोग उनके पाले में कशा कशा जा रहे हैं, कुछ लोग उनके डर के मारे या लालच के मारे या खौफ के मारे या किसी भी वजह से उनकी हम नवाई को कबूल कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर डर की वजह से ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें मोहम्मद की तालीमात को अपने सामने रखना चाहिए कि मेरे नबी ने, नबी के सहाबा ने कुफ्र के जाहो जलाल के सामने खड़े होकर के इंतहाई तमतराकी के साथ ये कहा था कि तुम चाहते हो कि हम नबी के दीन को बदल डालें, तुम चाहते हो कि नबी की सुन्नत को बदल डालें। नहीं, मेरे नबी ने इस्तिंजे में ढेलों की जो तरतीब बताई है, हम नबी के बताए हुए ढेले में इस्तिंजे की तरतीब को भी बदलने को तैयार नहीं है। तुम दीन के बदलने की मुझसे आरज़ू करते हो। बहादुर बनाया, सखावत आला दर्जे की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सखावत को अगर आप देखेंगे, ये सीरत के वो अहम गोशे हैं जिसकी तालीम और जिसकी तबलीग बहुत ज़रूरी है। आज उम्मत के सामने से सीरत के गोशे ओझल हुए तो उम्मत चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए। सखावत की सिफत इस उम्मत में आज मौजूद नहीं है। जहन्नम खरीदने के लिए पैसे खर्च करेगी, बेटे की शादी में पैसे लुटाएगी, अपनी बेटी की जहेज की नुमाइश के लिए लाखों करोड़ों की परवाह किए बगैर, गरीब बच्चियों की सिसकियों और आहों की परवाह किए बगैर बेदरेग दौलत लुटाएगी। लेकिन जिसको सखावत कहते हैं, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की रिजा जोई के लिए, अल्लाह की खुशनौदी के लिए, ये उम्मत नबी के डगर पर चलने को तैयार नहीं है। मैं बहुत दूर की बात नहीं करता, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस उम्मत के लोग बज़ाहिर नमाजी, बज़ाहिर हाजी, अपने आप को दीनदार, माशरे में मशहूर करने वाले, दीनदारी से मंसूब बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तवाइफे उनके बेटों की शादियों में नाच रही हैं, ठुमके लगा रही है। उन तवाइफों के नाचों में, तवाइफों के ठुमकों में, तो तबले की थाप पर थिरकने वाली इन फाहिशात के कदमों में 1-1 लाख रुपए की गड्डियां आज हमारी उम्मत के लोग निछावर करने में फख्र महसूस कर रहे हैं। बुढ़ा बाप नीचे से, जवान बेटा ऊपर से, घर की मस्तूरात घर में से, तवाइफों के ठुमकों पर दादो तहसीन दे करके पैसों की गड्डियां ला ला करके ऐसे आलम में जब बहनें गुर्बत की वजह से मुर्तद हो रही हैं, काफिरों के साथ जा रही हैं, उनके बाइक पर बैठ करके आज मुसलमानों का सर नीचा कर रही है, उनके शॉपिंग के लालच में कारों में घूम करके अपनी इज्जत को त्याग कर दुबई के कोठों की जीनत बनती चली जा रही हैं। हमारी बहनें
ہماری قوم کی آبرو کی لٹیا ڈبو کر کے قوم کو بدنام کر رہی ہیں۔ اللہ کے واسطے ان حالات میں ایک ایک روپے کو لگا کر کے اپنی بہنوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے ایک ایک بھائی کو آگے آنے کی ضرورت تھی، اور یہ بھائی خناس آج مجروں میں اپنے پیسے کو خرچ کر رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسے نازک دور میں جب اس امت پر بنی پڑی ہے، آفت آ چکی ہے، یہ امت پریشان ہے، بے حد پریشان ہے، یہ امت رو رہی ہے، سسک رہی ہے، اور اس امت کی بے بسی کی وجہ سے میرے نبی قبر اطہر میں بے چین ہے۔ اگر تمہارے پاس دل ہو، دماغ ہو، اپنے گھر میں جا کر کے اپنے بستر پر ایک لمحے کے لیے لیٹ کر کے سوچنا کہ وہ محسن جو آپ کے لیے روتا رہا، تڑپتا رہا، جس نے آپ کے لیے دعائیں مانگی ہیں، 4 گھنٹے تک آپ کے اوپر احسان کر کے اللہ کے غضب کو آپ سے پھیرتا رہا۔ میرے بھائیو، توجہ سے آپ میری بات ایسے سن رہے جیسے لوگ ناز سنا کرتے، اللہ کہہ رہے یہ بات دل میں گھس جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پیسے مجروں پہ لگ رہے اور ہم اس کو کوئی عیب نہیں سمجھ رہے۔ میرے بھائیو، حالات اتنے ہمارے ان خرافات کی وجہ سے، ان رسومات کی وجہ سے، بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، جہالت کا جو طویل پردہ ہمارے دل و دماغ پر پڑا ہوا ہے، جاہلیت کی وجہ سے آج ہم نے نبی کے دین کی کوئی خدمت نہ کی، بلکہ الٹا اس کی بدنامی کا سبب فراہم کر رہے ہیں۔ ہمارا پیسہ مجروں پہ لگنے کے بجائے ہماری بہنوں کے ایمان کے بچانے پر لگتا ہم کامیاب ہو جاتے۔ نظر نہیں آ رہا ہم اندھے ہو گئے، بہنوں کا ایمان ارتداد کے لہروں کے خطرناک لہروں کے حوالے کر دیا ہم نے۔ کوئی ان کی خبرگیری کو نہیں جا رہا، کوئی ان کی مزاج پرسی کو نہیں جا رہا ہے۔ اگر بہنیں غیرت مند ہیں تو وہ خودکشی کر رہی ہے، پٹریوں پر لیٹ کر کے خودکشی کر رہی ہے، 4 مینار سے کود کر کے خودکشی کر رہی ہے۔ وہ بہلے نہ جانے کتنے سابرمتی دریاؤں میں، کتنی زینبات، کتنی رقیات، کتنی فاطمات موت کو گلے لگا رہی ہیں، اور ہماری امت کا سیٹھ اپنے پیسوں کو مجروں کے حوالے کر رہا ہے، ٹھمکوں کے حوالے کر رہا ہے، جنہوں نے ہماری ماں بہن بیٹیوں کو پردے کے اوپر نچا کر کے، ان کی حیا کو ان کے سینوں سے نکال کر کے، ان کے عصمت کی طلائی زنجیروں کو تہس نہس کر کے، اور ان کے برقوں کا جنازہ نکال کر کے، ان کو گھروں سے باہر لا کر کے، اسکٹ پہنا کر کے، روڈوں پر لا کر کے، طوائف نما بنا کر کے، ہماری غیرت کا غازہ نوچ نوچ کر کے اس نے زمین میں دفن کیا۔ ان مجرا کرنے والے حرام خوروں کے قدم سے قدم ملا کر کے آج ہماری امت کے لوگ ان کو پرموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمہارے پیسوں پر خدا کی لعنت ہو، اور تمہارے اوپر بھی خدا کی لعنت ہو۔ میں ایسے نازک وقت میں آپ کو دعائیں دینے کے لیے یہاں بیٹھ جاؤں۔ امت پر اتنے برے حالات، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کا دل دہل جائے، جس کے آنکھوں کی دہلیز پر اشکوں کی کچھ قطرے آ جائے۔ میرے نبی کو قبر میں بے چین کرنے والوں، تمہارا ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ میں اگر بس چلے دائیانہ انداز میں میرا فتویٰ ہے، کسی گھر میں اگر مجرا کرنے والیوں پر پیسے لٹائے جائیں، مجرا کرنے والوں پر پیسے لٹائے جائیں، فخر کیا جائے، بہنوں کو نظر انداز کیا جائے، غریبوں کو نظر انداز کیا جائے، یتیموں کو نظر انداز کیا جائے، مسکینوں کو نظر انداز کیا جائے، بے کسوں کو نظر انداز کیا جائے، بے بسوں کو نظر انداز کیا جائے، تڑپتی ہوئی جوانیاں موت کو گلے لگائیں، تڑپتے ہوئے معصوم بچے اپنے آپ کو اسپتالوں میں موت کے حوالے کر دے۔ ایسے وقت میں اگر یہ امت مجروں پر پیسے لگاتی ہے، میں اعلان
کرتا ہو، ایک خناس پڑا ہو، موت اس کی آ چکی ہو، تجہیز و تکفین کا انتظام ہو چکا ہو، لیکن کوئی عالم دین جس میں غیرت ہے، جرأت ہے، ہمت ہے، علم مجرا کرنے والیوں کے اور کرنے والوں کے جنازے کے تو آگے پڑھانے کے لیے آگے نہ بڑھے، یہ میرے دل کا درد ہے، یہ میری اپیل ہے، کاش کوئی آدمی میری بات کو مان لے۔ بہت نازک حالات سے ہم گزر۔ علماء دیوبند، علماء دیوبند، ہاتھ اٹھا کے زور سے بولے زندہ باد۔ علماء دیوبند، دارالعلوم دیوبند، جمعیت علماء ہند، مفتی ساجد صاحب قاسمی، مفتی ساجد صاحب قاسمی، مفتی رئیس احمد صاحب قاسمی، مفتی خالد صاحب قاسمی، جمعیت علماء ہند، دارالعلوم دیوبند، تمہارے کلیجوں سے آواز نہیں آ رہی ہے، دارالعلوم دیوبند، جمعیت علماء ہند۔ میرے بھائیو، میں یہ اپیل تو کر رہا ہوں علماء کرام سے، لیکن یہ بھی پیش نظر رہے کہ کام آسان نہیں ہے۔ آپ آگے بڑھو گے، یہ آپ کے راستے کا روڑا بنیں گے، تانے دیں گے، بسم اللہ کا گنبد کہیں گے، مسجد کی ٹوٹی چٹائی کہیں گے، اور نہ جانے کیسے کیسے تانوں سے آپ کا دل چھلنی کریں گے، لیکن گھبرانا نہیں۔ محمد الرسول اللہ کے آپ وارث ہیں۔ علماء دیوبند کی جوتیوں کے صدقے میں بات سمجھ میں آ چکی ہے۔ الحمدللہ ہم پیش امام ہیں، پیٹ امام نہیں ہیں۔ ہم نے ہر دور میں مصطفیٰ کے رسالت سے وفاداری کی ہے۔ طاغوتی طاقتوں سے بغاوت کا پہلے بھی اعلان ہمارا رہا ہے، صبح قیامت تک ہمارا اعلان رہے گا۔ شرار ابو لہب کے سامنے چراغ مصطفیٰ بھی ہم نے جلائی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہم جلاتے رہیں گے۔ چراغوں کے لو سے ستاروں کے زو تک وہی ہم ملیں گے جہاں رات ہوگی۔ اگر اس کے لیے جان بھی جائے تو ہم جان دینے کو تیار ہیں۔ مصطفیٰ کے دین کو مٹتے ہوئے ہم نہیں دیکھ سکتے، مصطفیٰ کے دین کے ماننے والے مجرا کرے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اگر تم ہمیں نذرانہ دینا بند کر دو، بند کر دو، ہم تمہارے ٹکڑوں پر پلنے والے نہیں ہیں۔ پیٹ پر پتھر باندھتے ہوئے ہم نے اپنے نبی کو دیکھا ہے۔ علماء کی وہ جماعت ہے، علماء دیوبند کے جانشینوں کی وہ جماعت ہے جنہوں نے ہر دور میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے تختہ دھار کو چوما ہے، لیکن شریعت اسلامیہ سے بغاوت نہیں کی ہے۔ وقت کے ہر طاغوتی طاقت سے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ میں بھی اعلان جنگ کرتا ہوں، اس کے لیے جو بھی قیمت چکانی پڑے انشاءاللہ ہم خوش دلی سے چکانے کو تیار۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تم ہمیں گالیاں دو، دیتے رہو، طنز کرو، کرتے رہو، ہم تمہیں دعائیں دیں گے، ہم تمہیں سمجھائیں گے، تمہاری تھوڑیوں میں ہاتھ ڈالیں گے۔ تم ان کو لقمہ تھر سمجھتے ہو، ہماری داڑھی میں تمہیں تنکا نظر آتا ہے، ہمارا دامن تمہیں داغدار نظر آتا رہے۔ تانو تشنیع کے تیر جتنے چلانا چاہو چلاتے رہو، لیکن اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے تانوں سے عاجز آ کر کے اپنی روش کو بدل لیں گے، روش بدلنا تو دور کی بات ہے، نہ محمد الرسول اللہ کے حیات کو چھوڑیں گے، نہ ڈگر کو چھوڑیں گے، نہ طریقے کو چھوڑیں گے، نہ نبی کی گلیوں کو چھوڑیں گے۔ ارے نبی کی گلیاں تو دور کی بات ہے، میرے نبی نے جن گھوڑوں پر سواری کی ہے، ہم ان گھوڑوں کے اوپر جو گرد و غبار لگ جایا کرتا ہے اسے بھی عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ سے بھی کہتا ہوں حقیر نہ سمجھو انہیں۔ اے علماء، ہو سکتا ہے ان کی باتیں تمہیں کڑوی لگے، ہو سکتا ہے طبیب کی دوا تمہیں کڑوی نظر آئے، لیکن طبیب تمہارا دشمن نہیں ہے۔ ان کے جو بو دستار سے نہ کھیلو، ان کی پگڑیوں سے نہ کھیلو، ان کے دامن میں داغ تمہیں نظر نہ آئے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہو، محمد مصطفیٰ نے اپنی جانشینی کے لیے جس جماعت کا انتخاب کیا ہے، رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ وہی جماعت ہے۔ اس اونچے آسمان کی عظمت زمین سے ہے، اس اونچے آسمان کی عظمت زمین سے ہے، سجدوں کا اعتبار یقیناً جبی سے ہے۔ مٹی کے ہم چراغ ہے، مت بجھا ہمیں، نادان تیرے طاق کی رونق ہمیں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ہم سبھی کو سمجھا دے۔ بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پیسے اللہ کے نبی نے، 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 سخاوت کی ہے، سخاوت کر کے جنت کو خریدا۔
اتنی بکریاں آ گئی نبی کے پاس، بہت ساری بکریاں جو وادیوں کو بھر رہی تھی، تعداد لامحدود ہے، شمار سے باہر ہے۔ ایک صاحب آئے، یا رسول اللہ بکریاں تو بہت ہیں، اگر ساری مجھے دے دو تو میری بات میری بگڑی بن جائے گی، میں بہت غریب آدمی ہوں، میرا نام بھی سیٹھوں میں شمار ہونے لگے گا۔ حاتم تائی کی قبر پر لات ماری ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی سخاوت کی مثال پھینکی پڑ گئی۔ جب آمنہ کے لال کے دونوں ہاتھ کھلے تو دنیا نے مثال بھلا کر نبی کے سخاوت کی مثال دینا شروع کی۔ ہم ہوتے تو کہتے یہ ہزاروں بکریاں، غریبوں کا چولہا جل جائے گا، لیکن نہیں، اس نے سوال رکھا تھا اور اس ذات کے سامنے رکھا تھا جہاں کا منگتا کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا لے جاؤ۔ یا رسول اللہ ساری لے جائے؟ کہاں ساری لے جاؤ؟ ساری لے کر اپنے قبیلے میں پہنچا کہ راتوں دن محمد کو گالیاں دے رہے ہو، لو میں تو مسلمان بھی نہیں تھا، بکریاں بہت زیادہ تھیں، وہ اپنے ماننے والوں کو بھی دے سکتے تھے، لیکن میں نے سوال رکھا، میرا مذہب نہیں پوچھا، نہیں کہا کہ تم میرا کلمہ بھی نہیں پڑھتے ہو، تمہیں میں بکریاں کیوں کر دے دوں؟ نہ اگر کسی کے لبوں پہ میرے کردار سے مسکراہٹ آ جائے تو میرا نصیبہ سنور جائے گا، کم سے کم اتنا معطر ہو تمہارا کردار، گھر سے نکلو تو پڑوسی کو بھی خوشبو آئے۔ نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، میری خستہ حالت کو دیکھا، میرے پھٹے پرانے کپڑے کو دیکھا، میرے قدموں میں میری خستہ حال جوتیوں کا معائنہ کیا اور کہا لے جاؤ، میں تم سے نہیں پوچھتا، میں تو نبی ہوں، خنجر لگے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، لے جاؤ ساری بکریاں لے جاؤ۔ اے میرے قبیلے والوں، جس نے جفا کی ہو، وفاداری کا یہ انداز کبھی تم نے ایسا دیکھا ہے؟ جس نے گالیاں دی ہو، بکریوں کا ریوڑ اسے مل جائے کبھی تم نے دیکھا ہے؟ اور جس نے بددعائیں دی ہو، اس کے ساتھ صلہ رحمی تم نے دیکھی ہے؟ اور جس نے پتھر مارے ہو، پھولوں کا گلدستہ اس کے گلے میں تم نے کبھی ایسا دیکھا ہے؟ زمانے والوں نے کہا ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں تم دیکھ بھی نہیں پاؤ گے۔ اگر کوئی مثال ہے آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر کی زندگی میں ایک مثال ہے، محمد الرسول اللہ نے بکریاں ہمارے حوالے کی ہے۔ اے میرے قبیلے والوں، اب میں جا کر کے اللہ کے نبی کی سخاوت سے متاثر ہو کر کے میں نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ تمہیں اگر میرے اوپر اعتماد ہے، میری قیادت پر بھروسہ ہے، آؤ میرے ساتھ، میرے قدم سے قدم ملاؤ، ڈگر سے ڈگر ملاؤ، آ کر کے چلو نبی کی خدمت میں، چل کر کے کلمہ پڑھتے ہیں اور محمد الرسول اللہ کے اس دین کو قبول کرتے ہیں جس دین میں اللہ نے نجات کو سمو کے رکھ دیا ہے، اور صبح قیامت تک تمام انسانوں کی کامیابی جس دین کے اندر اللہ نے پیوست کر دی ہے، آ کر کے مسلمان ہو گیا۔ سارا کنبہ قبیلہ نبی کی سخاوت کو دیکھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اگر کوئی بائک مانگے تو ہم حساب لگاتے پٹرول کا کہ 2 لیٹر پٹرول پھک جائے گا، بائک خراب ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی مدد کی اپیل ہم سے کرے تو کسی نے کہا ہے مدد کے واسطے آواز دیتا رہ گیا کوئی، مدد کے واسطے آواز دیتا رہ گیا کوئی، نہ اپنے گھر سے تم نکلے نہ اپنے گھر سے ہم نکلے۔ ہمارا یہ سیوا ہے، کسی غریب بچی کی شادی کے لیے ہم آگے نہیں آتے، کسی انسان کے دکھوں پر مرہم رکھنے کے لیے ہم موجود نہیں ہوتے، ہم سواری کا انتظام اس کے لیے نہیں کر سکتے، اپنے گھروں کے دریچے کو کسی کے کراہ سے تنگ آ کر ہم بند کر لیتے، دکھوں کا درما ہم نہیں بنتے۔ ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں۔ اپنا خیال ہے، پڑوسیوں کا کوئی خیال نہیں۔ بیمار پڑا کرہتا رہا، دم توڑ گیا، بے بسی کی کیفیت تاری رہی، لیکن ہمارا مسلمان بھائی خبر لینے کے لیے اس کے پاس کبھی نہیں گیا، کبھی نہیں پہنچا کہ جا کر کے ہم پوچھے تو صحیح کہ تمہیں پریشانی کیا ہے، تمہیں مصیبت کیا ہے، پیسے کہاں خرچ ہوئے۔
1 سال کا عرصہ نہیں گزرا، میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ تقریر نہیں، میرے دل کا درد ہے، کاش ہماری سمجھ میں آ جائے، ہماری قوم کے بچوں کے سمجھ میں آ جائے۔ اسی سال 4-6 مہینے گزرے، میں ممبئی کے سفر پر تھا، میں نے وہاں دیکھا کہ نوجوانوں کی ایک جماعت ہے، نکلتی ہوئی جا رہی ہے، خاص طور سے سارے مسلمان بھائی ہیں، ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، جوق در جوق جیسے عمرے کے سفر پر کوئی روانہ ہو رہا ہو، جیسے کسی اللہ والے کی زیارت کے لیے قافلہ نکلا ہو۔ میں نے اپنے میزبان سے معلوم کیا کہ نوجوان قدم سے قدم ملا کر کے کہاں جا رہے ہیں، ٹوپیاں لگا کر کہاں جا رہے ہیں، کیا کوئی پروگرام ہے، یا کسی کو رخصت کرنے جا رہے ہیں، یا کسی کو حج پر روانہ کرنے جا رہے ہیں، عمرے کے سفر پر جا رہے ہیں، یہ وقت کا کوئی جنید آیا ہے، وقت کا کوئی بایزید آیا ہے، وقت کا کوئی اللہ کا ولی آیا ہے، وقت کا کوئی عالم دین آیا ہے، اس کی زیارت کے لیے کشا کشا چلے جا رہے ہیں۔ آخر یہ میری قوم کے نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ میزبان نے جب بات بتائی ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے قدم لڑکھڑانے لگے، میرا بدن کپ کپانے لگا، ایسا لگتا تھا جیسے زمین ابھی پھٹے گی، زلزلہ آئے گا، میں اس میں دھس جاؤں گا۔ ٹوپی لگا کر نکلنے والا یہ نوجوان کسی اللہ کے بندے کی زیارت کے لیے نہیں، کسی غریب کی مدد کے لیے نہیں جا رہا۔ کہاں جا رہا ہے؟ ارے جا رہا ہے، اسے معلوم ہوا ہے کہ ایک فلم آئی ہے، نام ہے اس کا پٹھان، غیروں نے رنگوں کی بنیاد پر اس کی مخالفت کی ہے، اس نے سوچا کہ اب اس فلم کو ہٹ کرانا ہماری مذہبی ذمہ داری ہے، اب جو بھی ہو اس فلم کو ہٹ کرا کے رہیں گے۔ کہاں تمہاری غیرت مر گئی؟ کیسے مسلمان ہو؟ اب تم فلموں کو ہٹ کرانا اپنی مذہبی ذمہ داری سمجھو گے؟ چھچوری حرکتیں، گھٹیا حرکتیں، گندی حرکتیں، خباثتوں پر مشتمل اعمال نامے کا بلندہ، اور اس بلندے کو پیغمبر کے سامنے پیش کر کے اپیل کرو گے کہ خدایا میرے نبی میری شفاعت کیجئے۔ اللہ کے واسطے اگر یہ آرزو ہے، تم دیوانے ہو، تمہارا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ نبی کے ہاتھوں ایسے کتوں کو حوض کوثر کا جام نہیں، بلکہ حوض کوثر سے ایک قطرہ بھی پانی کا نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ صاف سن لو، صاف سن لو، تھپکیاں دے کر اگر میں تمہیں سنا دوں، اے نبی کے دین سے بہت بڑی بغاوت ہوگی۔ صحیح بات بتا رہا ہوں، قبول کرنا ہے کر لو، ورنہ مجھے گالیاں دیتے رہنا، میں گالیاں سنوں گا لیکن بات وہی کہوں گا جو بات حق ہوگی انشاءاللہ۔ سرے منہ اس کے اندر کوئی چاپلوسی اور کوئی تملق نہیں۔ علماء دیوبند، علماء دیوبند پیچھے تک ہاتھ اٹھائیں، زور سے بولیں، سینے کا زور لگا کے۔ جمعیت علماء ہند، مفتی ساجد صاحب قاسمی، مفتی ساجد صاحب قاسمی، آواز نہیں آئی اب تک، دل دہل جانے چاہیے، ایسی آواز نکالیں۔ مفتی ساجد صاحب قاسمی، جمعیت علماء ہند، دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم دیوبند، مفتی رئیس احمد صاحب قاسمی۔ علماء کے موجودگی میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر سدھر جاؤ نا، یہ حرکتیں جو ہم کر رہے ہیں، میں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ فلموں کو ہٹ کرانے جا رہے ہیں، 1500 کا ٹکٹ خریدا ہے، بلیک کر لیا، خود بھی جائیں گے، بہو بیٹیوں کو بھی لے کے جائیں گے، انجوائے کریں گے اور یہ دین کی خدمت سمجھیں گے۔ تحفہ ہے ہماری ایسی زندگی پر، لعنت ہے ہماری ایسی زندگی پر۔ ہم مسلمان، نبی نے گانوں کی مخالفت کی، نبی نے مجروں کی مخالفت کی، نبی نے ایکٹروں کی مخالفت کی، نبی نے ٹھمکا لگانے والوں کی مخالفت کی، ان پر لعنت برسائی، ان کے گلوں میں لعنت کا طوق ڈالا، اور ہم ان کے عمرے کے چادروں سے دھوکہ کھا کر ان کے فلموں کو ہٹ کرانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، کیسا کیسا جا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عمرے کی چادریں یہ ان کے ایمان کی علامت ہے۔ ہم نے ناریل پھوڑتے ہوئے، قشقہ لگاتے ہوئے انہیں نہیں دیکھا۔ یہی دین ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہاں آئے ڈنڈوت کر لو، وہاں آئے سجدہ کر لو، سر تو سجدے میں ہو اور دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدوں سے بھلا کیسے خدا راضی ہو۔ مذاق بنا کے ہم نے رکھ دیا ہے دین کا، شریعت کا کباڑا کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہی تہذیب ہمیں دے کر گئے تھے،
انہوں نے ہمیں ان حالات تک لا کر کے اگر کسی نے پہنچاج کہتے نا ہم مرتد ہو رہے، بہنیں مرتد ہو رہی، یہ تہذیب کس نے دی؟ انہوں نے دی۔ 2 لڑکیاں لے کر آئے، ایک سے شادی کر کی، یہ سجدہ کرے گی، مصلی بچھائے گی، دوسری عبادت کرے گی دوسرے طریقے پر، یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے۔ یہ بے حیائی کا انداز میرے بھائیوں کس نے دیا؟ میں کہتا ہوں اگر ہم آج ارتداد سے پریشان ہیں اور یقیناً پریشان ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا حصہ فلم انڈسٹریز کا بھی ہے جسے ہم فراموش نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم انہیں نظر تحسین سے نہ دیکھیں۔ میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، جو ہماری بہنیں یہاں آئی ہیں، ان کے چکروں میں، ان حسیناؤں اداکاروں کے چکروں میں انہوں نے اپنی تہذیب بدلی، فاطمہ کو بھلایا، زینب کو بھلایا، رقیہ کو بھلایا، کلثوم کو بھلایا، ان ماؤں کو بھلایا جن کے نالوں کا جواب اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کو بھیج کر دیا کرتا تھا، جن کے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نکلنے سے پہلے ان کی سمسیاؤں کا سمادھان ہو جایا کرتا تھا، جن کے شکوے ابھی زیر لب ہوتے تھے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک عالی آیت نازل ہوا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، آج ان ماؤں کو ہماری بہنوں نے فراموش کر دیا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، اذان ہوتی ہے ہوتی رہے، روٹی جل گئی، بچہ بیڈ سے گر گیا، لیکن یہ ہماری مائیں اور بہنیں سیریل سے نظر ہٹانے کو تیار نہیں ہیں۔ ان ٹھمکا لگانے والیوں سے اگر ان کی نظر ہٹی تو نانی مر جائے گی۔ ایسا لگتا ہے جیسے سیریل قضا ہوگی تو جہنم میں چلی جائے گی۔ نماز قضا ہوتی رہے، برسوں ہو گئے فجر کی نماز کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ شیطان جب پیشاب کر کے بھاگ جاتا ہے تب صبح ہوتی ہے، رات بھر غفلت میں، مجرمانہ غفلت میں سونے والیاں، لیکن یہ حالت ہے کہ پردے کے اسکرین پر بغیر سیریل دیکھے ان کا کھانا ہضم ہونے کو تیار نہیں ہے۔ نت نئے انداز میں کپڑے دیکھیں گی، فیشن کا ڈیمانڈ کریں گی، اپنے شوہر کا خون چوسیں گی، اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں، بتاتے ہوئے میرا جسم کانپ رہا ہے، میں آج یہودیوں کا شکوہ لے کر نہیں آیا، عیسائیوں کا شکوہ لے کر نہیں آیا، مجوسیوں پر لان تان کرنے نہیں آیا۔ آج میرے بھائیوں آپ سے شکایت ہے، میں کس دیوار میں جا کر کے سر ماروں، آئی دل کے فپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ وہ مجرم ہے، مجرم ہوتے رہے، ان کا کام ہی جرم کرنا ہے، وہ بگڑے تو بگڑتے رہے، بگڑی ہوئی عادت ان کی پرانی ہے، ان کے اسلاف کا خوص میں شامل ہے، تو ہم کیوں بگڑ گئے؟ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا، کوئی تعجب نہیں، لیکن ہنس کوے کی چال کیوں چلنے لگے؟ بتاؤ ان ماں اور بہنوں کو، ہماری ان بیٹیوں کو، کہ تم ان فیشنوں پر فریفتہ نہ ہو، سیریل دیکھ دیکھ کر کے گرگٹ کی طرح رنگ نہ بدلو۔ تمہارا یہ حسن، تمہاری یہ جوانی، تمہارے ہونٹوں میں یہ لالی، تمہارے جسموں میں یہ خوشبو، یہ پرفیوم، اور تمہارے چہروں پر یہ پاؤڈر، یہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ موت کے ایک جھٹکے سے، موت کے ایک جھٹکے سے ساری ٹکمہ بازیاں بھول جاؤ گی۔ اس لیے میری بہنوں، جو لوگ خبیث ہیں، جو لوگ معاشرے کے گندے لوگ ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ فاحشات کو پھیلاتے ہیں، منکرات کو پھیلاتے ہیں، بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، گانے کو پروموٹ کرتے ہیں، مجرے کو پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں سے ذرہ برابر ہماری ماں بہنوں کا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے بھائیوں کا ایسے لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کی سخاوت جنت خریدنے کے لیے، اور ہماری سخاوت، نبی کی سخاوت جنت خریدنے کے لیے اور ہماری سخاوت جہنم خریدنے کے لیے۔ آپ ذرا غور کرو، آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، سخاوت دیکھی ہے آپ نے، حیرت ہوتی ہے اس قوم پر جسے کہا گیا تھا کہ کفار کی مخالفت کو لازم پکڑو، یہود و نصارہ کی مخالفت کو لازم پکڑو۔ کیوں؟ اگر نہیں لازم پکڑو گے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو یہ تمہیں دھیرے دھیرے کافر بنا دیں گے اگر ان کے ڈگر پر چلو گے۔ یہ قرآن کریم کہتا ہے، اور ہم نے نہیں سوچا، برتھ ڈے ہی تو ہے، رشتہ داروں کو ہی تو جمع کیا ہے، کھانا ہی تو کھلا رہے ہیں، کیک ہی تو کاٹ رہے ہیں، موم بتیاں ہی تو جلا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے کا گیت ہی تو گا رہے ہیں۔ اس طرح سے یہودیوں کے تلوے چاٹو گے، عیسائیت کا تھوکا ہوا منہ میں لے جا کر کے پیٹ میں اونڈیلو گے، ان بدبودار کتوں کی زندگی سے گھن نہیں آئے گی۔ برتھ ڈے کی تہذیب کی لعنت میں مبتلا ہو کر کے
اگر تم قبروں کے حوالے ہوگے تو انجام جانتے ہو کیا ہوگا؟ بہت افسوس ہوتا۔ میں سفر سے واپس ہو رہا تھا، ٹرین میں ایک بڑے میاں میرے اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حاجی صاحب ہوں گے، نمازی صاحب تو کنفرم ہے، نماز بھی میری اقتداء میں پڑھی، تعارف بھی ہوا۔ بھوپال ہماری ٹرین پہنچی تھی، بیٹے نے کہا، چھوٹا سا پوتا تھا، دادا جان آپ نے غلط ٹائم پر ٹکٹ نکلوا لیا، آپ نے غلط ٹائم پر ریزرویشن کرا لیا۔ کیوں بیٹا کیا بات ہے؟ دادا جان آپ کو پتہ نہیں آج میری برتھ ڈے کی تاریخ تھی، آج آپ کو گھر رہنا چاہیے تھا۔ بچوں کے دل و دماغ میں عیسائیت اور اس تہذیب کی اتنی عظمت کی اسے نماز کی پرواہ نہیں۔ اس کی ماں بے پردہ بیٹھی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے شوہروں کا خون چوس کر کے آ کر کے ہمارے سامنے بے پردہ ڈٹائی کے ساتھ بیٹھی ہوئی، کسی داڑھی والے سے بھی شرم کرنے کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ دادا جان آپ نے غلط ٹائم پر ریزرویشن کرا لیا۔ دادا جان کہتے بیٹے فکر مت کرو، ابھی میں اترتا ہوں، ابھی کیک خریدتا ہوں، نماز چلی جائے جاتی رہے، تیری ماں بے غیرتی کے ساتھ ڈٹائی کے ساتھ بے پردہ کمینی بیٹھی ہے بیٹھی رہے، لیکن برتھ ڈے قضا نہیں ہونے دوں گا۔ آخرکار میں تیرا دادا ہو، قدم سوئے مرقد نظر سوئے جانا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے؟ قبر پیر میں لٹکانے والے بڈھے بے شرم ذلیل، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیری ان حرکتوں سے میرے نبی کی شریعت و سنت پر کیسا فرق پڑتا ہے؟ ضرب شدید سے کام لے کر نبی کی شفاعت کی امید رکھتا ہے، کل قیامت میں کہیں شفاعت کی لائن میں تو لگا ہو، آقا فرشتوں سے کہے کہ میری امت میں یہ لوگ جو ہے انہیں بلاؤ میں ان کی شفاعت کروں گا، جبریل کہے نہیں، ان کو دھتکار دو، ان کمینوں کو یہاں سے ذلیل کر کے بھگاؤ، انہوں نے آپ کے دین میں بدعت کو ایجاد کیا تھا، رسم و رواج تو اس سے گھٹیا چیز ہے، بدعت گھٹیا چیز ہے، یہ بدعتی ہے، رسومات والے ہیں، عیسائیت کے ڈگر پر چلنے والے ہیں، یہودیت کے غلام ہیں، مشرکین کے تلوے چاٹنے والے ہیں، ان کے قدم سے قدم ملانے والے ہیں، ان کے گھروں میں جو چراغ جلتا ہے اس میں تیل غیروں کا پڑا ہوا ہے، بھگاؤ انہیں، ان کو کبھی آپ شفاعت کی نظر سے مت دیکھنا، ان کو حوض کوثر کا جام نہ پلانا۔ اگر دھکے دیے گئے تہذیب و تمدن عیسائیت کی اختیار کرنے والوں، یاد رکھو یہاں سسکیاں نکالتے ہو، تیری ماں پاس آتی ہے، باپ آتا ہے، اگر میدان محشر میں رسوائی کا سامنا ہوا، خدا پاک کی قسم وہاں کوئی اپنا نہیں ہوگا محمد رسول اللہ کے علاوہ۔ کیک کاٹا میاں نے، تقسیم بھی کیا، مجھے بھی دینے لگے، میں نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے یہ گھٹیا کام میرے سامنے کر کے مجھے بھی اس میں حصے دار بنا رہے ہو، تبرک سمجھ کر کیک میرے حوالے کر رہے ہو، تم سمجھتے ہو کہ میں اسے کھا لوں گا؟ تمہارے اوپر بھی لعنت اور تمہارے اس کیک پر بھی لعنت۔ بہت غصہ ہوئے، بہت ناراض ہوئے کہ آپ بہت خطرناک عالم ہے، بڑی بد تہذیبی کے ساتھ بات کرتے ہیں، تم میرے نبی کا گلا دباؤ، میرے نبی کی سنت کو مٹاؤ، میرے نبی کے زندگی کے مشن پر پانی پھیر دو، اور میں تمہیں محترم بھائیوں سے کہوں، تمہیں نزلے کی شکایت نہیں بلکہ ایڈز کا روگ لگا ہوا ہے، تم اینٹی بائیوٹک سے صحیح ہونے کی امید کرتے ہو۔ میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں تمہارے پانی کی، تم نے ناشتہ پوچھا تھا، تمہارا ناشتہ تمہیں مبارک ہو، تمہارا کھانا تمہیں مبارک ہو، تمہارا سفر تمہیں مبارک ہو، میں تمہارے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، خبردار اب مجھے کسی چیز میں شریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے بے غیرتوں کے لیے ہمارا بھی شریعت کا بھی یہی اعلان ہے کہ جو اللہ کے نبی کے لیے جن کا دل نہ پسیجے، دل نہ دھڑکے، ایسے لوگوں کے لیے تمہارے دلوں میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ کیک ہی تو کاٹ رہے ہیں، آج یہ ہماری لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ہم نے اپنے گھروں میں یہ تہذیب اور یہ تمدن اختیار کیا، بلایا برتھ ڈے میں، یہ آپ کے چچا ہیں سگے، اور یہ انکل ہیں جو آپ کے مذہب سے بھی تعلق نہیں رکھتے، ان سے ملو، سلام کرو ان سے۔ لڑکی سلام کر رہی، عادت ڈلوا رہے، گلے ملو ان سے، یہ ہدیہ لے کر آئے، یہ گفٹ لے کر آئے، یہ تحفہ لے کر آئے۔ ان تحفوں کے چکر میں مسلمانوں نے بے غیرتی کا لباس اوڑھ کر کے اپنی بچیوں کو گول گپے کے لالچ میں غیروں کے موٹر سائیکلوں کے پیچھے بٹھا کے رکھ دیا۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے سخاوت سے جنت خریدی، ہماری قوم کے لوگ سخاوت سے جہنم خرید رہے۔ اگر میں اور بھی بہت کچھ کہوں نا، منبر کا تقدس اجازت نہیں دیتا، ورنہ اللہ کی قسم دل چاہتا ہے میں پھٹ جاؤں اور میں آپ کو کسی بھی طریقے سے اپیل کروں کہ میری بات آپ کے دل و دماغ میں رچ جائے، بس جائے۔ یہ مسلمان کا کردار ہے۔ وزیٹنگ کارڈ ہاتھ میں ہے، گفٹ خریدا جا رہا ہے، کیا کرو گے بھائیا؟ جیب قطر کر کے تم پیسہ چورا کر کے گفٹ خرید رہے ہو، ماں کا پرس چپکے سے لے کر کے اس میں سے چوری کرتے ہو، باپ کی الماری سے انگوٹھی نکالتے ہو، کیا کرو گے بھائی؟ ارے انگوٹھی اس لیے نکالا، چوری اس لیے کی، جیب قطرہ اس لیے بنا کہ کل ویلنٹائن ڈے ہے، مجھے اپنی گرل فرینڈ کو ہدیہ دینا ہے، اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے کہ میں تو کوئی کاروبار کرتا نہیں، اپنے پیروں پر کھڑا نہیں، میرے پاس دکان نہیں، میرے پاس اپنا کاروبار نہیں، اس لیے ماں کا پرس سوائے چوری کرنے کے، باپ کی الماری سے ہاتھ صاف کرنے کے، جیب کترنے کے میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان برتھ ڈے منائے، ایک مسلمان ویلنٹائن ڈے منائے، ایک مسلمان ہگ ڈے منائے، ایک مسلمان روز ڈے منائے، ایک مسلمان غیروں کی تہذیب کا دل دادا بن کر کے ان کے رنگ ڈھنگ میں اس طریقے سے رچ بس جائے کہ اس تہذیب کا حصہ نظر آنے لگے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی باور کرائے۔ مجھے ایسے مسلمان کے اسلام پہ افسوس ہے۔ اگر یہی اسلام ہے تو ایسے اسلام کو سلام کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سخاوت کو ذرا دیکھو۔ ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام نبی نہیں بنائے گئے، نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نبوت سے سرفراز ابھی نہیں ہوئے، نبوت آپ کو ابھی نہیں ملی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکے میں ایک راستے سے گزر رہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ نا؟ کہیے تو ختم کر دوں، گھنٹہ ہونے والا ہے، میرا ٹائم پورا ہونے والا ہے۔ اللہ آپ کو آباد رکھے کہ آپ نے بشاست کے ساتھ بات سنی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مکے میں ایک چوک سے گزر رہے۔ آپ نے دیکھا انسانی منڈی ہے جہاں انسان بکا کرتے، ایک بچہ جس کی عمر کوئی 8-9 سال ہوگی، وہ بچہ اس منڈی میں کھڑا ہوا ہے، چوپال پر کھڑا ہوا ہے۔ اس منڈی میں بچہ کھڑا ہوا رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچے کو دیکھا۔ ہم ہوتے حادثہ ہو جائے تو ویڈیو بناتے کہ نہیں بناتے؟ یہ ہماری تہذیب ہے کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بجائے اس کے کہ اسپتال پہنچائے، جو بھی ہم سے بن سکے کرے نا، ہم پہلے ویڈیو بنائیں گے، وائرل کریں گے، کریڈٹ لیں گے۔ افسوس ہے ایسی تہذیب، ایسی انسانیت پر ہم اس صدی میں جیتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم وشو گرو بن گئے ہیں، ہم نے چاند پر کمندیں ڈال دی ہیں، سوریا تک پہنچ گئے ہیں، اور ہمیں زمین پر ابھی چلنے کے آداب بھی نہیں ہیں۔ ہم ہوتے تو نظر انداز کر دیتے، لیکن اللہ کے نبی نے بچے کا معصوم چہرہ دیکھا، دماغ میں بات آئی کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط ہاتھ میں بچہ پھنس جائے، اس کا استحصال ہو جائے، بچے کو لوگ لے جا کر کے کہیں ایسا نہ ہو اس کی صلاحیت کو ضائع کر دے۔ نبی نے سوچا لاؤ میں خرید لوں، لیکن یہاں تو جیب میں پیسے نہیں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ ڈالا، پیسہ نہیں تھا۔ ڈاکو بولی لگا رہے ہیں، کڈنیپ کر کے بچے کو یمن سے لے کر کے آئے ہیں اور لا کر کے بیچ رہے ہیں اغوا کر کے۔ نبی چاہتے ہیں میں خرید لوں، لیکن میرے آقا کے جیب میں پیسہ نہیں۔ گھر پہنچے، شادی ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے پر کبیدگی کے آثار ہیں۔ نبی پر جب غم کے آثار ہوتے تھے تو چہرے مبارک سے وہ نمایاں ہوتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اماں تیری تربت پر سلام ہو، تو نے تو اپنے زیورات فروخت کر کے اس امت کے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ اماں نے دیکھا محبوب کوئی بات ہو گئی ہے، آپ رو رہے ہیں، اداس ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا خدیجہ میں نے جو منظر دیکھا ہے نا، اگر تم نے بھی دیکھا ہوتا تو تمہارے دل کی کرچیاں ہو گئی ہوتی۔ کیا ہوا؟ میں نے مکے کے بازار میں ایک 8 سال کا معصوم بچہ بکتے ہوئے دیکھا ہے۔
फिर क्या हुआ? मैंने चाहा खरीद लूं, लेकिन खदीजा तुम्हें तो मेरी बेबसी का पता है, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं। हजरत खदीजा ने कहा, सर मेरे सरताज, मैं भी आपकी, मेरा माल भी आपका, मैं खुश नसीब होंगी अगर मेरा पैसा आपके मंशा के मुताबिक लग जाए। चचेरे भाई को भेजा, कहा बोली लगाने वाले लगा रहे होंगे, जाओ जितनी बोली लगाई जाए सबसे आखिर में रुक करके सबसे ज्यादा बोली लगाना, कीमत कोई भी तुम्हें चुकानी पड़े लेकिन लड़के को जरूर लेकर आना है। मेरी मर्जी नहीं है, हबीब किबरिया की मर्जी है, जो अगर चेहरा उठाए तो अल्लाह ताला क़िबले को बदल दिया करता। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बच्चा पहुंच गया। नबी अपने पास बच्चे को रखते, बच्चा बहुत खुश है, इकलौता बेटा है अपने माँ बाप का, नाम है ज़ैद बिन हारिसा, यमन का रहने वाला है। बाप को पता चला, माँ को पता चला, माँ ने कहा कि जाओ मेरे बच्चे को लेकर आओ, मक्के में किसी के पास मेरा बच्चा है। चचा और बाप मक्के आए, लोगों से मालूम कर रहे हैं कि मेरा बच्चा जिन साहिब के पास है उनका नाम मोहम्मद है। आप लोग जानते हो किस कमाश का वो आदमी है। अबू जहल ने पत्थर तो बाद में मारे, उस वक्त तो अबू जहल भी यही कहता था, हाँ हाँ जिस मोहम्मद के दरवाजे के तलाश में तुम आए हो उस दहलीज से कोई महरूम वापस नहीं जाएगा। अल फज़लु बिमा शहिदत बिहिल आदा, फजीलत जादू वही है जो सर चढ़ के बोले, फजीलत वही है जिसकी गवाही गैर दे। अबू लहब भी कह रहा है कि हाँ हाँ मेरा भतीजा है, मोहम्मद नाम है उसका। कहो क्या बात है, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा शरीफ आदमी है, कभी कोई बुराई उसके करीब से होकर नहीं गुजरी है। ए दुनिया वालों, अबू जहल के चेलो चपाटो, अबू लहब की रूहानी औलादो, आज तुम मेरे नबी के किरदार में कोई कमी तलाश करते हो, कोई खामी तलाश करते हो। तुम्हारे बाप अबू जहल ने, तुम्हारे चचा अबू लहब ने आज से 1500 साल पहले मेरे नबी के किरदार के बारे में बेदाग होने की गवाही दी थी। अल्लाह की कसम, जितना मेरे नबी का किरदार उस वक्त मुअत्तर था, मुनव्वर था, मुतहहर था, उससे कहीं ज्यादा नबूवत के बाद मुअत्तर हुआ है। यही एक किरदार है जिसमें कोई दाग नहीं है, यही एक दामन है जिसमें कोई झोल नहीं है। आज नहीं, सुबह क़यामत तक दुनिया इंसानियत के लिए एक चैलेंज है मेरा। तंग आ जाएगी खुद अपने चलन से दुनिया, तुझसे सीखेगा जमाना तेरा अंदाज कभी। जब अकल से पट्टी हटेगी, मोहम्मद का डगर रोशन नजर आएगा, तो यही एक दामन बचेगा जहां इंसान आकर के पनाह लेकर के अबदी सुकून महसूस करेगा। आफियत चाहो जो आओ दामन इस्लाम में, ये वो दरिया है कि जिसमें डूबता कोई नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार की गवाही ये दे रहे। सुभान अल्लाह। पहुंचे नबी के दरवाजे पर, मोहम्मद ये बच्चा मेरा है, एक लौता है, माँ बहुत बेचैन है, जब से गायब हुआ है बहुत बेकरार है, खाने पीने से भी महरूम हो चुकी। ऐसा करो कि आपने जिस कीमत के साथ इस बच्चे को खरीदा है उससे 2 गुनी कीमत में देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को मेरे हवाले कर दो। सखावत देखो, कहने लगे मोहम्मद के खुलूस को पैसों के तराजू में तोलने वालों, तुम्हें बहुत भूल हुई है। मुझे पैसों से क्या मतलब, मैं तो वो हूँ कि ताज सुलेमा भी मेरे कदमों में कुर्बान हो जाए। मैं तो वो हूँ कि अगर जमाने भर को मेरे कदमों में लाके डाल दो तो मैं उसे भी खातिर में नहीं लाऊंगा। तुम पैसा देने की बात करते, मैं ऐसा सखी हूँ, मैं ऐसा सखी हूँ। मैंने कहा है अस्सखी करीबुम मिनल्लाह करीबुम मिनन्नास करीबुम मिनल जन्नति बईदुम मिनन नार। ये तालीम मेरी है और मुझसे आप पैसे की बात करते हो। ले जाओ अपने बच्चे को, लेकिन शर्त है अगर बच्चा जाना चाहे खुशी से तो मैं भेजने को तैयार हूँ।
لیکن اگر نہیں جانا چاہے تو میں مجبور نہیں کر سکتا۔ اے دنیا والوں، گالیاں دیتے ہو، محمد کے دین کو تم سیریل سے سمجھتے ہو، چھچوروں کی حرکتوں سے سمجھتے ہو۔ ہے کوئی مائی کلا جو اپنی محبت پر اتنا پر اعتماد ہو کہ غیر کے بچے کے متعلق یہ کہے کہ جانا چاہے تو جائے گا، میں مجبور نہیں کر سکتا؟ بلایا، زید اندر سے باہر آئے۔ زید پہچانتے ہو؟ پہچانتا ہوں۔ کون ہے؟ یہ میرے چچا ہیں، میرے والد ہیں۔ تمہاری ماں بہت بے قرار ہے، تم اگر جانا چاہو میں بغیر پیسے کے تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ زید نے کہا، ابا مجھے محبت ہے آپ سے، اماں سے بھی محبت، چچا سے بھی محبت ہے، کنبے قبیلے سے بھی محبت ہے، لیکن جس نے نبی کی غلامی کا ذائقہ چکھ لیا ہو وہ تو یہی کہے گا کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا، آپ جا کر کے میری ماں کو سلام کہہ دو، میں قیامت میں ملاقات کر لوں گا، لیکن نبی کے قدموں سے جدائی برداشت نہیں۔ کس کے اخلاق کو کا مزہ چکھا تھا بچے نے؟ زید بن حارثہ نے، اللہ کے نبی کا۔ نبی نے ہاتھ پکڑا، اے قریش کے لوگوں، تم سمجھتے ہو کہ یہ بچہ میرا غلام ہے؟ نہیں، اس نے اپنی ماں باپ کی محبت کو میری غلامی پہ ترجیح دی ہے۔ اب یہ میرا غلام نہیں، میرا بیٹا محمد ہے، اور اپنی میرا بیٹا زید ہے، محمد کا بیٹا ہے زید بن محمد، اور اپنی فوفیری بہن حضرت زینب سے نکاح بھی کرا دی۔ وَقَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَتَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، قرآن پاک میں آیت آئی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سخاوت کا استعمال کر کے لوگوں کا دل جیتتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سخاوت کا استعمال کر کے لوگوں کے کام آتے تھے، سخاوت کا استعمال کر کے لوگوں کا ایمان بچاتے تھے، سخاوت کا استعمال کر کے لوگوں کی زندگی بچاتے تھے، سخاوت کا استعمال کر کے لوگوں کے لیے دوا دارو کا نظام بناتے تھے، سخاوت کا استعمال کر کے غریب بچیوں کی شادیاں کیا کرتے تھے، سخاوت کا استعمال کر کے لوگوں کی ضرورتیں جو بنیادی ہیں، حوائج اصلیہ ہے، اسے پائے تکمیل تک پہنچاتے تھے۔ آپ مدینہ طیبہ میں ہیں، بات ختم کرتا ہوں، آپ مدینہ طیبہ میں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، ساتھ میں صحابہ بھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک عورت ہے، بہت بوڑھی ہے، عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، کھڑی ہوئی رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی کے دل پہ دھچکا لگا، اماں محمد کے سامنے تم رو رہی ہو، وجہ کیا ہوئی؟ رونے کی وجہ کیا ہوئی؟ اماں اچھا نہیں لگتا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اپنے ماؤں کو ستانے والوں، اپنے باپ کا گریبان پکڑنے والوں، یہ تیرا نبی ہے جو ایک ایسی عورت، ایک ایسی بڑھیا جس کے ساتھ خونی کوئی رشتہ نہیں ہے، انسانی رشتوں کی بنیاد پر، انسانی ہمدردی کے ناطے ایک بڑھی عورت کے پاس میرے نبی کھڑے ہو کر کے اصرار کر رہے، اماں تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نہیں جا سکتا جب تک تم وجہ نہیں بتاؤ۔ اماں کہہ رہی، بیٹا کیا بتاؤ، میں ایک خادمہ ہوں، ایک کنیز ہوں، میری مالکن یہودیہ ہے، اس نے 5 درہم دیے تھے مجھے اور کہا تھا تیل لے کر کے آ جاؤ، میں 5 درہم لے کر تیل خرید کے جا رہی تھی، بچہ میرے ہاتھ میں راشا ہے، کپ کپی ہے، میرے ہاتھ سے تیل گر گیا، عرب کے ریگزار نے تیل کا خون چوس لیا، اب میں کیا کروں؟ اگر جاؤں گی تو مجھے بہت مارے گی، میرے بیٹے میرا جسم اس کی مار کی تاب نہیں لا سکتا، میں بہت بوڑھی ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ قدم میرے اٹھ نہیں رہے۔ اور مسلمانوں، اپنے نبی کی سخاوت دیکھو، نبی کی فیاضی دیکھو، اور نبی کے اخلاق کو دیکھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بوڑھی اماں سے کہا کہ تم فکر مت کرو، گھبراؤ مت، بلال تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا جاؤ کسی سے قرض لے کر آؤ۔ 5 درہم حضرت بلال قرض لے کر آئے، اماں کے پاس اللہ کے نبی نے 5 درہم کا تیل خرید کر کے دیا، کہا لے جا کر کے اپنے مالکن کو دے دو۔ اماں پھر نہیں جا رہی، پھر روئے جا رہی، کیا بات ہے، اب کیوں رو رہی ہو؟ اب وجہ کیا ہے رونے کی؟ اب وجہ یہ ہے کہ اب اس لیے میری پٹائی کرے گی، اب اس لیے مجھے مارے گی کیونکہ تاخیر بہت ہو چکی ہے۔ بیٹا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ میرے ساتھ چل کر کے میری سفارش کر دو؟ او دنیا کے چودھریوں، ذرا سا منصب مل جائے، اترا رہے ہو آج پہن کر نئی قبا، دامن تھا تار تار ابھی کل کی بات ہے، پیروں تلے ایسا لگتا ہے جیسے زمین نہیں ہے،
زمین پاؤں زمین پر نہیں پڑتے، منصب کیا مل جائے، عہدہ کیا مل جائے، کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کر سکتے۔ کائنات کا مصروف ترین اگر کوئی انسان ہے تو میرا نبی 23 سال کی مدت ہے، انقلاب پورے عالم میں برپا کرنا ہے۔ کتنا مصروف ہوگا میرا نبی، کتنا مشغول ہوگا میرا نبی، لیکن بڑھیا کہتی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اماں بس اتنی سی بات ہے، آؤ چلو میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں، بلال تم بھی چلو۔ مدینے کی گلیوں میں کوچوں میں میرے نبی نکلے ہیں، اماں آگے آگے، میرے نبی پیچھے پیچھے، ساری گلیاں ختم ہو گئی، آبادی کا حصہ ختم ہو گیا، جنگل میں بہت دور جا کر کے ایک جھوپڑی بنی ہوئی ہے، اس جھوپڑی میں اس کی مالکن رہتی ہے۔ جیسے بڑھیا پہنچی گھن گرج شروع ہو گیا، مالکن کہنے لگی اتنی دیر سے آئی ہو، بیچاری سہم گئی، ڈر گئی۔ ادھر میرے آقا نے بہت وقار کے ساتھ کہا کہ دیکھو بھئی بہت بوڑھی ہیں یہ، میں ان کی سفارش کے لیے آیا ہوں، تیل گر گیا تھا بعد میں انتظام ہوا ہے، میں اسی لیے آیا ہوں کہ آپ ان پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اس عورت نے جب میرے نبی کا چہرہ دیکھا، واللہ جس نے میرے نبی کا چہرہ دیکھا وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر۔ اس مالکن نے کہا کہ مجھے بہت غصہ آیا تھا، بہت پٹائی کرتی، آج میں اسے باندھ دیتی، اسے داغتی لوہے کے سلاخوں سے، اتنی تاخیر کی ہے، کھانا بننے میں اتنی دیری ہوئی ہے، لیکن واہ کس شخصیت کو سفارش میں لائی ہے، ایسا نوجوان تو کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں۔ جاؤ بیٹا میں تمہاری سفارش کی وجہ سے اب نہیں، زندگی بھر اس عورت کو کچھ نہیں کہوں گی۔ چلنے لگے میرے آقا، بلال کا ہاتھ پکڑا مالکن نے اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ شخصیت ہے کون، اتنا خوبصورت نوجوان جس کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ منور ہو، شعائیں سورج کی کرنوں سے بھی زیادہ تیز ہوں، ایسا چہرہ کسی جھوٹے کے تو ہو نہیں سکتا، کون ہے یہ، کون ہے یہ؟ ارے حضرت عائشہ نے کہا تھا نا، لنا شمسن للآفاق شمسن وشمسی خیر من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ لوگوں کا ایک سورج ہے، میرا بھی ایک سورج محمد ہے، لوگوں کا سورج نکلتا ہے فجر کے بعد، میرا سورج طلوع ہوتا ہے عشاء کے بعد۔ آپ ہی نے کہا تھا کہ اگر زنان مصر نے یوسف کو دیکھ کر کے انگلیاں کاٹی تھی، میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو کلیجہ کاٹ لیتی۔ جمال حسن یوسف پر فدا بس ایک زلیخا تھی، مگر روئے محمد پر فدا سارا زمانہ ہے۔ میں ان کے کلمے سے محروم نہیں رہ سکتی، چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ میرے بھائیوں، میری بات آپ کی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اگر آئی ہے تو آپ عہد کرو انشاءاللہ کہ اب جو بھی ہو، کائنات زیر و زبر ہو، سورج بے نور ہو، چاند اپنی جگہ چھوڑ دے، زمین کی پلیٹیں ٹکرائے، صحراؤں کا سینہ شق ہو جائے، کائنات میں انقلاب ہو، سب کچھ ہو، لیکن ہم محمد الرسول اللہ کے ڈگر کو انشاءاللہ تھامیں گے نا انشاءاللہ۔ ہماری قوم کا نوجوان یہ عہد کرتا ہے کہ بائندہ اپنے پیسوں کو فلم کو پرموٹ کرنے کے لیے، اسے ترقی دینے کے لیے خرچ نہیں کریں گے۔ ہماری بہنیں یہ عہد کریں بے پردہ بازاروں میں نہیں گھومیں گے، سیریل پر فریفتہ نہیں ہوں گے، ہم نبی کے اخلاق کو اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی نبی کے اخلاق کے ساتھ زندہ رہے گے، اور نبی کے اخلاق پر موت آئے گی۔ زمانہ تانے دے، برا بھلا کہے، کچھ بھی کہے، ہمیں ہر قیمت پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہونا، بولو اس کے لیے تیار ہے نا؟ نبی کے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو میں کہتا ہوں آپ کی طرف سے پوری دنیا کفر کی طاغوتی طاقتوں کو للکار کر یہ کہتا ہوں کہ کارگی کے ہمارے مسلمان بھائیوں نے میرے محبوب کے ڈگر پر چلنے کا عزم مصمم کر لیا ہے، لہٰذا اب ہم سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ پاش پاش ہو جاؤ گے۔ اب ہمارا یہ عہد ہے، تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے۔ اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، لے کے ہم آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کا علم، اہل پاک کی تعداد میں کمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔